اپنے سگے بھائیوں سے شادی کرنے والی ملکہ کلوپیٹرا انسانی تاریخ اور مصر کی سب سے فحش اور عیاش ترین ملکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رسول پور ٹی وی۔ خواتین و حضرات، آج کی یہ داستان حیات اس ذہین اور خوبصورت ترین جنگجو خاتون کی ہے جو پوری دنیا کی ملکہ بننا چاہتی تھی۔ اس خوبصورت ترین ملکہ کا نام ملکہ کلوپیٹرا تھا، جو مصر کی مشہور فرعون ملکہ تھی، جس کے ہوش شبہ حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ بلکہ حقیقی بات ہے، اگر ملکہ کلوپیٹرا کو مصر کی پراسرار ملکہ کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ وہ ایک تاریخ ساز عورت تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ کلوپیٹرا روزانہ گائے، بکری اور گدھی کے دودھ سے غسل کرتی تھی تاکہ اپنی جلد نرم و نازک اور چمکدار رکھ سکے۔ مصریوں کے مطابق وہ حسن کی دیوی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے بہت ہی چالاکی سے اپنے حسن کو سیاسی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بے دردی سے استعمال کیا۔ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے وفائی اور بے حیائی کی ایک تصویر بھی تھی۔ مورخین کے مطابق کلوپیٹرا حسن و چاشنی اور ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پراسرار عیار عورت تھی۔ کلوپیٹرا کو 7 زبانیں آتی تھیں، جن میں مصری، یونانی، عربی، حبشی اور لاطینی شامل تھیں۔ وہ واحد حکمران تھی جس نے مقامی مصری زبانیں بھی سیکھیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نیٹ فلکس کی ایک ڈاکومنٹری میں ملکہ کلوپیٹرا کو سیاہ فام عورت کے طور پر پیش کیا گیا، اور بس یہی بات مصر میں زبردست ہنگامے کی وجہ بن گئی۔ مصر کے لوگ اس پر سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ عدالت میں بھی مقدمہ دائر کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکہ کلوپیٹرا افریقی نسل سے نہیں بلکہ یونانی نسل سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان کو سیاہ فام دکھانا ان کی تحریک کو مسخ کرنے کے برابر ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ پھٹ پڑے۔ کسی نے کہا ہماری ملکہ کو ہم سے چھینا جا رہا ہے، تو کسی نے نیٹ فلکس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ مصر کے ماہرین آثار قدیمہ نے بھی اس کی شدید مذمت کی اور کہا یہ تاریخ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی حقیقت ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک زمانے کی طاقتور اور با اثر ملکہ آج اس بحث میں الجھ گئی کہ وہ دکھنے میں کیسی تھیں، اور یہی بات اس پوری کہانی کو اور بھی چونکا دینے والی ہے کہ کلوپیٹرا نے اقتدار بچانے کے لیے 2 مرتبہ اپنے سگے بھائیوں سے شادی کی۔ پہلا بھائی محض 13 سال کا بچہ تھا جب وہ کلوپیٹرا سے شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یونانی نسل مصری بیت الیموس خاندان کا 14واں فرعون کلوپیٹرا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا، تو اس نے فرعونی روایت کے مطابق اپنی 11 سالہ کم سن بہن کلوپیٹرا سے شادی کر لی۔ چند سال کے بعد اس کی ہلاکت کے بعد 11 سالہ چھوٹے بھائی بطلیموس نے تخت سنبھالا، تو اس نے بھی خاندانی روایت کے مطابق کلوپیٹرا سے شادی کر لی۔ اس وقت کلوپیٹرا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند 13 سال کا نابالغ بچہ تھا، جسے ابھی زندگی کے رموز و افراز کا کچھ بھی علم نہ تھا۔ 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بن جانے والی کلوپیٹرا کے لیے 11 سالہ نابالغ خاوند اس کی فطری طلب میں آگ بجھانے کا موجب بن گیا۔ اس کی تشنگی ایک نابالغ خاوند کی نااہل رفاقت نے کلوپیٹرا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی بلی بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کم سن بطلیموس کے اقتدار کا طول پرآشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی۔ وہ اپنے فیصلوں پر قادر نہ تھا۔ دربار میں کلوپیٹرا کے متعلق نت نئے سکینڈل اور کہانیاں چٹخارے لے کر بیان کی جاتی تو اس کا شوہر ذلت اور رسوائی سے پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا۔ اس لیے اس نے اپنے درباری امراء کی مدد سے منہ زور بیوی کلوپیٹرا کو مصر سے جلا وطن کر دیا، جس پر کلوپیٹرا ملک شام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن بطلیموس کی ہلاکت پر کلوپیٹرا نے شاہی تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کلوپیٹرا کے مار کا عشق کا پہلا شکار روم کا وہ شہرۂ آفاق حکمران جولیس سیزر تھا،
جو خاوند اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا تھا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچائے ہی کلیوپیٹرا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا جب جولی سیزر سے ملنے گئی تھیں تو وہ ایک عالی شان سونے کی کشتی میں بیٹھ کر دریائے نیل پر آئیں تاکہ سیزر اس سے متاثر ہو جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن کلیوپیٹرا کی چلاکی صرف سیاسی وعدوں یا درباری سازشوں تک محدود نہ تھی۔ ایک ایسا واقعہ جس نے جولی سیزر کو حیران کر کے رکھ دیا اور کلیوپیٹرا کی ذہانت کے داغ روم تک بٹھا دی، وہ اس وقت پیش آیا جب اس نے خود کو ایک قیمتی قالین میں لپیٹ کر سیزر کے دربار میں داخل کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کلیوپیٹرا جلا وطنی کی حالت میں تھی اور اس کا بھائی بطلیموس کندریا پر قابض ہو چکا تھا۔ سیزر مصر آ چکا تھا مگر دربار بطلیموس کے اثر میں تھا۔ کلیوپیٹرا کے لیے سیزر تک پہنچنا ناممکن لگتا تھا، کیونکہ اگر وہ سیدھے طریقے سے محل میں جاتی تو راستے میں ہی گرفتار ہو جاتی یا مار دی جاتی۔ تب اس نے وہ فیصلہ کیا جس نے تاریخ بدل دی۔ کلیوپیٹرا نے اپنے وفادار خادم کو حکم دیا کہ وہ اسے ایک خوبصورت اور قیمتی قالین میں لپیٹ دے، وہی قالین جو بطور شاہی تحفہ رومن جنرل کے سامنے پیش کیے جانے تھے۔ خادم نے ملکہ کو احتیاط سے لپیٹا اور پھر اسے سیزر کے محل میں پہنچا دیا۔ درباری محافظوں کو بتایا گیا کہ وہ روم کے سپہ سالار کے لیے خاص تحفہ لایا ہے۔ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس قالین کے اندر مصر کی معزول ملکہ خود موجود ہے۔ جب قالین سیزر کے سامنے کھولا گیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اندر سے کوئی زیور یا شاہی پارچہ نہیں نکلا، بلکہ خود کلیوپیٹرا شان و شوکت اور اعتماد کے ساتھ باہر آئیں، جیسے وہ ایک نئی سلطنت کے دروازے پر قدم رکھ رہی ہو۔ سیزر حیران رہ گیا۔ صرف اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ وہ جرأت، وہ ذہانت اور وقت کے انتخاب کا کمال، سب کچھ اتنا مؤثر تھا کہ سیزر کی نظریں کلیوپیٹرا سے ہٹ نہ سکیں۔ وہ نہ صرف اس کی بات سننے پر راضی ہوا بلکہ اس کے ساتھ سیاسی اتحاد بھی قائم کر لیا۔ اس کے بعد روم کی حمایت سے کلیوپیٹرا نے بطلیموس کے خلاف کامیابی حاصل کی اور دوبارہ مصر کے حکمران بنی۔ یہ واقعہ صرف ایک دلیرانہ قدم نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی شہمات تھی، ایک ایسا منظر جو نہ صرف سیزر کو حیران کر گیا بلکہ آنے والی صدیوں تک کلیوپیٹرا کی ذہانت کی علامت بن گیا۔ کلیوپیٹرا کے حسن کا چرچا اتنا تھا کہ بعد کے کئی فلم کرداروں اور انٹرسٹ شاہکاروں میں اسے دنیا کی خوبصورت ترین عورت کے طور پر پیش کیا گیا، حالانکہ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل کمال اس کی ذہانت اور شخصیت میں تھا۔ دوستو، کلیوپیٹرا صرف سیاست یا سفارت کی ماہر نہیں تھیں بلکہ معیشت کو قابو میں رکھنے کا ہنر بھی خوب جانتی تھی۔ جب مصر خزانے کے بحران سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے عوام کا اعتماد بھی بحال کیا اور سلطنت کی بنیادیں بھی مضبوط کیں۔ وہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے صرف تلوار نہیں، سونا بھی چلاتی تھیں، اور جب خزانہ خالی ہوا تو اس نے ایک ایسا کام کیا جس نے سارے مصر کو حیرت میں ڈال دیا۔ مصر جب شدید مالی بحران کا شکار تھا، خزانے کے دروازے چرچراتے تھے، کسان شکایتوں کے انبار لیے کھڑے ہوتے اور بازار میں سونا ایک خواب بن چکا تھا۔ وزراء پریشان تھے، اہلکاروں کے چہرے زرد اور رایا کا صبر ختم ہونے کو تھا۔ تب سب کو لگتا تھا کہ اب کوئی سخت اعلان ہوگا، شاید ٹیکس بڑھا دیا جائے گا یا کوئی عوام دشمن فیصلہ آئے گا، مگر کلیوپیٹرا نے دربار میں سب کے سامنے خاموشی سے صرف ایک چیز پیش کی، ایک نیا سکہ۔ وہ سکہ دیکھتے ہی ہر آنکھ حیرت سے کھل گئی۔ یہ کوئی عام سکہ نہیں تھا، نہ اس پر کسی دیوتا کی شبیہ تھی، نہ صرف تخت و تاج کی علامتیں، اس پر نقش تھا کلیوپیٹرا کا چہرہ، وہ بھی انتہائی واضح، جرأت مند اور کسی مرد حکمران سے کم نہیں۔ لمبی ناک، تیز نظریں اور ایسا رعبدار جیسے سکہ نہیں، خود کلیوپیٹرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہو، میں صرف تمہاری ملکہ نہیں، تمہاری معیشت کی مالکہ بھی ہوں۔ وزیروں کی آنکھوں میں سوال تھے۔ ایک وزیر نے ڈرتے ہوئے کہا، اے ملکہ، خزانہ تو خالی ہے، یہ سکہ کہاں چلے گا؟ کلیوپیٹرا مسکرائی اور ایک پرسکون لہجے میں بولی، یہ سکہ چلے گا وہاں جہاں لوگوں کا اعتماد چلے گا، میں ان کے دل میں اپنی جگہ بناؤں گی، پھر یہ سونا خود بخود بازار میں گھومے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ کلیوپیٹرا نے اپنے خزانے سے باقی بچا سونا ان سکوں کی شکل میں ڈلوا کر بازار میں جاری کر دیا۔
ہر سکہ نہ صرف مالیت رکھتا تھا بلکہ پیغام بھی کہ ملکہ زندہ ہے اور سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ کلیوپیٹرا نے یہ سکہ ایسی جگہوں پر سب سے پہلے بھجوایا جہاں لوگ سب سے زیادہ مایوس تھے۔ اناج کے بازار، غریبوں کے علاقے اور وہاں کے معبد لوگوں نے جب سونے کے سکوں میں ملکہ کا چہرہ دیکھا تو وہ فقط پیسہ نہیں تھا بلکہ یقین تھا کہ حالات بدلیں گے۔ اس ایک اقدام نے بازاروں میں سونے کی گردش بحال کر دی، رایا کے اندر اعتماد واپس لا دیا اور دشمنوں کو خاموش کر دیا کہ مصر اب بھی ایک طاقتور دماغ کے زیر سایہ ہے۔ دوستو، ملکہ کلیوپیٹرا اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پمپک کو شکست دینے کے بعد جولی سیزر کے تخت روم سنبھالا تو کلیوپیٹرا اس کی قربت اور دیگر پر اصرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن گیا۔ اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومیوں کے ہاتھوں جولی سیزر کا قتل ہوا تو کلیوپیٹرا اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل انتونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ مارک انتونی شاہ اگسٹس کا بہنوئی تھا، لہٰذا کلیوپیٹرا اور انتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان جنگ و جدل کے سلسلے کا ایک سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی اور آخری شادی تھی۔ انتونی نے جنرل آکٹیوین سے شادی کی۔ کلیوپیٹرا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا چکی۔ اس دوران میں اس نے انتونی کو شکست دینے والے فاتح جرنیل آکٹیوین سے عاشقانہ راہ رسم بنانے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ ناکام ہوئی۔ اس نے ازروِ ہوس میں بے مرادی کے بعد اس نے انتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا اس کا نتیجہ صرف انتونی کی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرت ناک موت ٹھہرا۔ تاریخ کے مطابق اس نے اپنے ایک خادمہ کے ذریعے انتونی تک یہ افواہ پھیلائی کہ کلیوپیٹرا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ عشق میں مبتلا انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر انتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلیوپیٹرا خود کو زہریلے مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئیں۔ کچھ مورخین کے مطابق عیار کلیوپیٹرا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وسعت اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے روم پر قابض ہونے کے لیے جولی سیزر کی زندگی تک رسائی کی تھی۔ لیکن کچھ مبصرین کے مطابق جولی سیزر کے اپنے ہی قابل اعتماد دوست بروٹس کے ہاتھوں قتل میں بھی اس کلیوپیٹرا کا شاطرانہ ذہن کار فرما تھا۔ کچھ مبصرین کے مطابق اس نے اپنے شوہر انتونی کو شکست دینے والے جنرل آکٹیوین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی جنرل کے امام رہیلنے کی سازش بھی کی۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلیوپیٹرا ایک عجیب و غریب شخصیت کی مالک تھیں۔ اس نے دنیا کی 2 عظیم سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بلا شبہ ایسے کردار صدیوں بعد جنم لیتے ہیں۔ حال ہی میں یوٹیوب پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ملکہ کلیوپیٹرا کا مقبرہ دریافت ہو چکا ہے اور اس میں ایسی حیران کن چیزیں ملی ہیں جنہوں نے ماہرین کو خوفزدہ کر دیا۔ مصر کے آثار قدیمہ کے مطابق ابو سیر کی پہاڑی کے نیچے 20 میٹر گہرائی میں 2 کمروں پر مشتمل ایک سرنگ کا پتہ چلا ہے جس میں ملکہ کلیوپیٹرا اور اس کے شوہر مارک انٹونی کے ممکنہ باقیات دفن ہونے کا امکان ہے۔ اس سرنگ کے اندر سکندر اعظم اور کلیوپیٹرا کے مجسموں اور سکوں سمیت 1500 سے زائد نوادرات بھی برآمد ہوئے ہیں جو اس مقام کی تاریخی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہیں۔ اس دریافت میں ماہرین کو خوفزدہ بھی کیا گیا کیونکہ یہ سرنگیں ایک قدیم مندر کی تہہ میں واقع ہیں اور اس میں موجود ممیوں کے ساتھ جادوئی منتر پڑھے جانے کے بھی آثار ملے ہیں۔ یہ منتر اور مذہبی رسومات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ کلیوپیٹرا اور اس کے شوہر نے مرنے کے بعد بھی اپنی باقیات کو محفوظ رکھنے کے لیے ان رسومات کا سہارا لیا۔ اس دریافت میں نہ صرف کلیوپیٹرا کی شخصیت اور اس کی تاریخ کو مزید پر اسرار بنا دیا بلکہ اس نے مصر کی قدیم تہذیب اور اس کے مذہبی عقائد کے بارے میں بھی نئی معلومات فراہم کی ہیں۔ ملکہ کے مقبرے میں دفن ہونے والے کچھ افراد کے ساتھ ایسی ممیوں کا بھی پتہ چلا ہے جن کی حالت مکمل طور پر مختلف تھیں، جن میں ان کے جسم پر جادوئی کتب یا ان کی حفاظت کے لیے مخصوص علامات کندہ تھیں۔ ماہرین کے مطابق ان اشیاء کے ملنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کلیوپیٹرا نہ صرف ایک سیاسی ماہر تھیں بلکہ اس کا تعلق قدیم جادوئی معجزات اور مذہبی رسومات سے بھی تھا۔
جو اس کی حکومت کو برقرار رکھنے اور اپنے دشمنوں پر جیت حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ مقبرے میں ایک مخصوص کمرہ بھی دریافت کیا گیا ہے جس میں جادوئی آلے اور قدیم مصر کے کافیر ڈھونڈنے کے آثار ملے ہیں، جس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ کلیوپیٹرا نے اپنی سلطنت کی تقدیر بدلنے کے لیے اس قدر انتہائی اقدامات کیے تھے۔ یہ دریافت نہ صرف مصر کی تاریخ کو نیا رخ دیتی ہے بلکہ یہ سوالات بھی اٹھاتی ہے کہ کیا کلیوپیٹرا نے اپنی سلطنت اور خاندان کی حفاظت کے لیے کسی قسم کی غیر معمولی طاقتوں کا سہارا لیا تھا؟ یہ سوال آج بھی ماہرین کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ کلیوپیٹرا کی موت 12 اگست 30 قبل از مسیح کو ہوئی۔ اسکندریہ میں اس کو دفن کیا گیا اور سال ہزاروں سیاح آج بھی ملکہ کی آخری یادگار دیکھنے جاتے ہیں تو ماضی کی کہانیاں آنکھوں کے سامنے فلم کی مانند چلنے لگتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کلیوپیٹرا کا تعلق مصر سے تھا، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ کلیوپیٹرا کے جد امجد حقیقت میں یونانی تھے اور سکندر اعظم کی فوج میں جنرل تھے۔ سکندر اعظم نے مصر کو فتح کرنے کے بعد مصر میں ایک شہر اسکندریہ کے نام سے بسایا اور اپنے جنرل بطلیموس کو بازیت گورنر مقرر کر دیا۔ سکندر اعظم کی موت کے بعد کیونکہ سکندر کا کوئی جانشین موجود نہیں تھا، اس لیے اس کی فتح ہوئی۔ تمام حکومت اس کے جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی، چنانچہ اس طرح مصر بطلیموس کے حصے میں آیا اور یہاں سے شروعات ہوئی۔ مصر پر بطلیموس حکمرانی کے دور کی بطلیموس حکمران شروعات میں بہت قابل تھے، اس لیے انہوں نے اسکندریہ کو یورپ اور ایشیا کے بڑے بڑے شہروں کی صف میں لا کر کھڑا کیا۔ جب لوگ اس شہر کو دیکھتے تو اش کر اٹھتے۔ یہ شہر بھی یونانی طرز تعمیر کا ایک شاہکار نمونہ تھا۔ بطلیموس صرف یونانی زبانوں میں ہی گفتگو کرتے تھے، بلکہ تمام سرکاری کام بھی یونانی زبان میں انجام دیے جاتے تھے۔ وہ مصر پر حکومت ضرور کرتے تھے لیکن ان کا طرز رہائش یونانی ہی تھا، مگر بعد میں آنے والے بطلیموس حاکم اول درجے کے آرام پسند واقع ہوئے۔ اس دور میں روم دنیا کے سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا، اس کا اثر و رسوخ دنیا کے تمام ممالک پر تھا، اس لیے بطلیموس حاکم رومی افواج کو رشوت دے کر اپنے ملک پر حملے سے باز رکھتے اور اپنی عیاشیاں جاری رکھتے، اور بطلیموسی اٹلس اپنی موت کے وقت رومن سلطنت کے قرضے تلے ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کی سب سے بڑی بیٹی پروپیتا اور اس سے چھوٹا بیٹا بطلیموس فورٹیس کے مشترکہ وارث ہیں، لہذا دونوں بہن بھائیوں نے آپس میں شادی کر لی۔ ناظرین، اگر آپ یہ سن کر حیران ہیں کہ ملکہ کلیوپیٹرا نے اپنے سگے بھائی سے شادی کی تو ذرا رک جائیں، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ کم از کم قدیم مصر کے تناظر میں اس دور میں شاہی خاندانوں کے لیے بہن اور بھائی کی شادی ایک عام روایت سمجھی جاتی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ عیاشی یا فحاشی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص مقصد تھا: بادشاہی وراثت کو باہر والوں تک نہ جانے دینا، یعنی حکومت، خزانہ، زمینیں اور اقتدار سب کچھ خاندان کے اندر ہی رہے۔ بادشاہ اپنی بہن سے شادی کرتا تاکہ نہ تو اقتدار تقسیم ہو، نہ کسی دوسرے خاندان کو طاقت کا موقع ملے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب کچھ اسلام سے پہلے کے دور میں ہوتا تھا، اور اسلام نے آ کر اس گمراہی کو واضح طور پر حرام قرار دیا۔ اسلام میں نکاح کے لیے کچھ واضح حدود مقرر کی گئی ہیں جن سے تجاوز کرنا پر اسرار اور ناجائز گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا انسان اپنی ماں، دادی، نانی، بیٹی، پوتی، نواسی، سگی سوتیلی بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، دودھ پلانے والی ماں یا بہن، ساس اپنے بیٹے، پوتے یا نواسے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی اور کی بیوی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے جب تک وہ اس کے نکاح میں ہو۔ دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا بھی ممنوع ہے، اور باپ کی بیوی سے نکاح کرنا بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام رشتے شریعت میں محرم کہلاتے ہیں، اور ان سے نکاح نہ صرف حرام بلکہ فطری طور پر ناقابل قبول عمل ہے۔ تفصیل کے لیے قرآن مجید کے 4 پارے کی آخری آیات کو ملاحظہ فرمائیے، جس میں ان تمام محرم رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یہ آیت نہ صرف اسلامی شریعت کی بنیاد فراہم کرتی ہے بلکہ معاشرتی اخلاقیات کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ اسلام نے نکاح کو پاکیزہ اور باعزت رشتہ قرار دیا ہے جس میں شرافت، محبت اور معاشرتی توازن ہوتا ہے، نہ کہ صرف دنیاوی مفادات۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک دلچسپ نقطہ بھی سامنے آتا ہے جس کا ذکر غیر مسلموں کی طرف سے بعض اوقات سوال کی صورت میں کیا جاتا ہے۔
ایک غیر مسلم نے سوال اٹھایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل تھے اور ان کے ساتھ بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں۔ ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر کے اپنی بہن سے شادی کر لی اور یوں انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ تو جب اس وقت بہن بھائی کی شادی جائز تھی تو آج کیوں حرام قرار دیا گیا؟ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، بہن اور بھائی کے نکاح کو جائز کا حکم دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور اسی طرح ان کے نکاح کو حرام قرار دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ لہٰذا اس نے ایک نبی کی شریعت میں اس نکاح کو حلال قرار دیا، جبکہ باقی تمام انبیاء کی شریعت میں اس نکاح کو حرام قرار دیا۔ لہٰذا جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے وہ تمام اصول میں متفق تھے، یعنی توحید، قیامت، فرشتوں کا وجود، جنت و دوزخ وغیرہ، جبکہ فروعات میں تمام انبیاء ایک دوسرے سے مختلف رہیں۔ مثلا نکاح، طلاق کے احکام، روزوں کے مسائل، نماز کی تعداد، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ انسانیت کی ابتدائی اور فطری ضرورت کا دور تھا۔ اس وقت انسانی نسل زمین پر نہیں تھی اور اس کی بقا کے لیے کچھ مخصوص اور وقتی اجازتیں دی گئی تھیں۔ حضرت آدم کے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں اللہ کے حکم کے مطابق مخصوص قاعدے کے تحت کی جاتی تھیں۔ مثلا جڑواں بہن بھائی آپس میں نہیں بلکہ دوسری جوڑی کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ اس کا مقصد انسانی نسل کو بڑھانا تھا، کیونکہ اس وقت دنیا میں اور کوئی انسان موجود ہی نہیں تھا۔ یہ اجازت صرف اسی مخصوص دور اور حالت کے لیے تھی، اور یہ شریعت کا حصہ نہیں بلکہ ایک وقتی ضرورت تھی۔ جب انسانوں کی تعداد بڑھ گئی اور معاشرے وجود میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات نازل فرمائے اور رشتوں کی حرمت کو طے کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والی تمام شریعتوں میں خصوصاً دین اسلام میں بہن بھائی کی شادی کو سخت حرام قرار دیا گیا۔ اب یہ نہ صرف دینی اعتبار سے ناجائز ہے بلکہ فطری، اخلاقی، سائنسی اور معاشرتی لحاظ سے بھی قابل مذمت عمل سمجھا جاتا ہے۔ آج انسان اتنے ترقی یافتہ ہو چکے ہیں کہ رشتوں کے تقدس اور حرمت کا شعور سب کے دلوں میں موجود ہونا چاہیے۔ لہذا آدم علیہ السلام کے وقت کے وقتی اجازت کو آج کے زمانے پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ وہ ایک خاص حالات میں دی گئی رعایت تھی، جبکہ آج ہمارے پاس واضح اور مکمل شریعت موجود ہے جو ہمیں حلال اور حرام کا فرق سکھاتی ہے۔ دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو حرام رشتوں سے محفوظ فرمائے اور حلال رشتوں میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔